أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. قرآن اور حدیث دے اندر جتنی بھی عبادات دا ذکر آیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جتنے بھی عبادات اہم امور نے، ان باتوں کو بیان کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فلسفہ بیان کیتا ہے. فرمایا لعلکم تتقون. ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے. انسان دی زندگی دے مختلف پہلو، مختلف شعبے نے. آج ساڑھے اندر جتنے دوست، احباب، بزرگ، مرد، عورتیں بیٹھے، دیکھنا اس بات نو ہے کہ ساڑھے اندر تقوی موجود ہے کہ نہیں. اگر ساڑھے اندر تقوی موجود ہے تو او دے اوپر استقامت، اگر ساڑھے اندر تقوی موجود نہیں تو سانو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اس طرف اپنے آپ دی توجہ دلانی چاہیے. رمضان المبارک دا ماہ مبارک گزرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماندے نے اسی روزے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ. اس واسطے نہیں فرض کیتے کہ تہاڈا بھوک ویکھنی ہے، پیاس ویکھنی ہے یا تہاڈا کو انداز ویکھنا ہے. مقصد یہ کہ تسی کتنا کو تقوی، کتنا کو ساڈے کولو ڈر دے ہو. تقوی یہ نہیں کہ روزیاں تو بعد بندہ من مرضی دی زندگی گزارے. تقوی ہے روزے انسان نو تقوی دی سبق سکھاندا ہے اور فرمایا اس بندے دی زندگی دے نال نال چلدا رہندا ہے. اور آج ضرورت ہے اس بات دی کہ ساڈے اندر وہ تقوی نہیں، حالانکہ تقوی جڑا ہے مومن دا ہتھیار ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اور انسان جسم ڈانپن واسطے کپڑا تے پہن دے، لباس پہن دے،
لیکن یہ جڑا لباس ہے بسیدہ بھی ہو جاتا ہے, پھٹ بھی جاتا ہے, پرانا بھی ہو جاتا ہے. لیکن جڑا تقوی ہے وہ لباس جڑا دل دے اوپر انسان نے پہنے ہے, اللہ فرماندے نے وہ بسیدہ بھی نہیں ہوندا, پھٹدا بھی نہیں, خراب بھی نہیں ہوندا. وہ لباس تقوی دا لباس ہے, وہ دل دے اوپر اثر کردا ہے. جڑا بندے دے دل دے اندر تقوی آ گیا, وہ دی روح صاف ہو گئی, جسم پاک ہو گیا. اور دین اسلام دی جتنی عبادات نے تمام دا نچوڑ اگر تسی دیکھو تے او تقوی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مقام تے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے اگلے دنوں دے اندر قربانی دے ایام آ رہے نے, فرمایا نہ سانو تہاڈا گوشت پہنچدا ہے نہ خون پہنچدا ہے, اسی تے انہاں چیزاں نو ویکھدے بھی نہیں. اگر اسی کسی چیز نو جانچنے تے پڑتال کرنے ہیں وہ دل دے اندر انسان دا تقوی ہے. اور ایک مقام تے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. دنیا دے اوپر انسان خوراک دا بندوبست کردا ہے, دنیا دا زیادہ راہ جڑا ہے وہ دا بڑا اہتمام کردا ہے, لیکن یاد رکھو سب نالوں بہتر اگر کوئی زیادہ راہ ہے فرمایا وہ تقوی ہے. ایک مقام تے فرمایا وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. فرمایا کسی نو معاف کر دینا بھی تقوی ہے. تقوی دا معنی ہے انسان چھوٹے اور بڑے گناہاں تو اجتناب کرے, گناہاں نو چھوڑ دے, اور فرمایا یہ دے کولو بچ جائے. یہ مثال اس طرح ایک سمجھو, ایک صحابی نے بات نو سمجھایا, کہنے لگے ایک بندہ ایک راستے تے جا رہا ہے, اور رستہ بڑا خاکدار ہے, او دے سجے بھی اور کھبے بھی ٹہنیاں نے اور کانٹے نے. کہنے لگے اگر وہ بندہ چلے گا تے اپنے آپ نو کس طرح بچائے گا؟ وہ اپنے کپڑیاں نو بچائے گا, جسم نو سمیٹے گا, اور انہاں کانٹیاں کولو بچ دے ہوئے رستہ جڑا ہموار کردہ ہویا گزر جائے گا. او انسان عقل مند ہے. او مومن ای مثال میری اور تہاڈی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے دنیا خاکدار ہے, دے سجے بھی کانٹے نے کھبے بھی کانٹے نے, کتے شرک دے کانٹے, کتے بدعات دے کانٹے, کتے بے حیائی دے کانٹے, کتے سود خوری دے کانٹے. فرمایا تیرے سجے کھبے کانٹے ہی کانٹے نے, دنیا تے چلدا جا رہے ہیں تے اس طرح چلدا جا کہ اپنا جسم اور اپنے کپڑے اپنا ایمان بچاندے ہویاں گزر جا. اس نو تقوی کہندے نے کہ انسان اپنے آپ نو گناہاں دے کولو بچا لے, او بندہ کامیاب و کامران ہے. ابتدا دے اندر میں تقوی نو سمجھانے اس معنی و مفہوم نو سمجھان واسطے تواڈے اگے سلف صالحین دی چند دو چار باتاں بیان کر کے پھر میں اپنی بات نو چلاواں گا. بڑی توجہ نال سماعت فرمانا. سیر دے اندر ایک صاحبہ ہے جنہ دا نام ام الصحابہ ہے رحمت اللہ علیہ, خاتون ہے. سیر والے نے او دا ذکر کیتا ہے. انہوں نے سب نالوں زیادہ علم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں کو سیکھیا اور پڑھیا. بیمار ہو گئیاں, اتنا کو بیمار ہو گئیاں کہ زندگی دے آخری لمحات نے چانس نہیں بچنے دا. تے اس بیماری دے اندر گھر والیاں نے ایک طبیب دے نال رابطہ کیتا, حکیم دے نال انہاں دی بات ہوئی. اس حکیم نے کہا میں اس خاتون دا علاج کراں گا, لیکن شرط ہے وے کہ جڑی دوائی میں جدا انتخاب کراں گا اس دوائی نو پانی نال دودھ نال نہیں پلانا, بلکہ اس دوائی نو جڑا ہے شراب دے نال پلانا ہے. وہ گھر دے کہن لگے اس خاتون نے او دا تقوی, اس خاتون دی پرہیزگاری نیکوکاری, گھر والیاں نو پتہ سی انہاں کہ انہیں نہیں شراب استعمال کرنی. اس خاتون نے اس طبیب نے کیا اس طرح کرو کہ میں جڑا وہ دوائی اور شراب اس نو مکس کر کے ایک سیرپ بنا دینا, سیرپ اس نو پلا دو, اس نو پتہ نہیں چلے گا. گھر والے جڑے ہوندے نے نا مریض تو
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਏ, ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉम्मे ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਿਆ اور آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھایا تے کی کہہ رہی ہے، اللہم ان کنت تعلم ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا حدثتنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نبیذ الخمر۔ آسمان دی طرف اس خاتون نے چہرہ اٹھا کے اللہ کو لو دعا کی تھی، اے اللہ تو جاننا ہے اس دے اندر کیا ہے، اس دے اندر شراب دی ملاوٹ ہے یا نہیں، تینوں علم ہے کہ میں کی پینا چاہ رہی ہوں، لیکن میں تیرے کو درخواست کرنی ہوں اگر یہ دے اندر شراب دی ملاوٹ ہے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع فرمایا ہے، میں ایسی دوائی اور اسی چیز نو استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ اور ابھی وہ دعا وہ دی زبان تے جاری سی، اس خاتون دے ہاتھ کپ کپی نل او دے ہلنا شروع ہو گئے، کپ کپی تیاری ہو گئی، اور او دی کپ کپی دی وجہ نال او پیالہ زمین تے گریا اور ٹوٹ گیا۔ اور اس خاتون دا تقوی دیکھو، اللہ دے سامنے ڈر دیکھو، دعا کر رہی ہے، اور اللہ پاک نے اس خاتون نو اس تقوی دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے چند دنوں دے بعد صحت عطا کر دیتی، اور ایسی صحت عطا کر دیتی کہ بیان کر دینے او خاتون کتنے سال پھر زندہ رہی اور صحت یاب ہو گئی، صرف کی ہے او دے دل دے اندر اللہ دا تقوی اور ڈر آ گیا کہ اللہ میں تیرے کو ڈر کے تیری بندی تیرے کو دعا کر رہی ہوں، میں اس حرام تک مرتکب نہیں ہونا چاہتی۔ اور یہ بات ساڈے واسطے لمحہ فکری ہے۔ اسی طرح سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کون ہے عروہ بن زبیر؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دا بھانجا ہے، آپ دی جڑی بڑی بہن ہے اسما، اس دا بیٹا ہے عروہ بن زبیر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ داری دے اندر بھتیجا بھی لگدا ہے، کیونکہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پپھو زاد بھائی نے، اور اتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ اور غور کرنا ذرا، سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑا ہے نا پاؤں دے اوپر پھوڑا نکلیا، اور پھوڑا جڑا نکل گیا وہ اتنا زہریلا ہو گیا، حکماء کہنے لگے کہ اس دے اندر کینسر آ گیا ہے، اور اس کینسر دی وجہ نال تہاڈا جڑا ہے نا پنڈلی وہ کٹنی پڑے گی، کاٹ دیاں گے تے کینسر جسم دے اندر نہیں پھیلے گا، اگر تسی اپنی پنڈلی یا وہ پاؤں نہیں کٹاندے تے تہاڈے جسم دے اندر وہ کینسر پھیل جائے گا۔ بالآخر خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا پنڈلی کٹوا لئی، جدو پنڈلی کاٹ دی گئی اس وقت کیڑا کوئی انجیکشن سن جڑا بے ہوشی دے، سیدنا عروہ بن زبیر بے ہوش ہو گئے، اتنی شدت دے نال جڑا آپریشن ہویا۔ بالآخر جدو ہوش آیا نا، گھر والے نو بلا کے کہنے لگے اے مینوں دسو جڑی میری ٹانگ کاٹی گئی جتنا حصہ میرا پاؤں دا وہ تسی اپنے کول رکھیا یا باہر پھینک دیتا ہے؟ گھر والے کہنے لگے سیدنا عروہ بن زبیر نو وہ حصہ سی اپنے کول سنبھال کے رکھے ہے، فرمانے لگے وہ لے کے آؤ، اور جدوں پاؤں لیا گیا سیدنا عروہ بن زبیر نے اپنے سامنے رکھیا، اور اپنے سامنے رکھ کے اپنے پاؤں نو مخاطب نے اس نو خطاب کر رہے نے، کہنے لگے اے پاؤں میں گواہ بن کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک جتنی دیر میں اللہ نے زندگی دیتی ہے میں تیرے نال اس طرح دا کم نہیں کیتا کہ پاؤں اللہ دی ناراضگی اور اللہ دی تو جاننا ہے کہ میں تیرے نال چل کے گناہ دی طرف نہیں گیا، میں تیرے نال چل کے برائی دی طرف نہیں گیا، میں جتنی دیر تک زندہ رہا اس پاؤں دے نال صحیح استعمال کردا رہا،
اور جناب عروہ بن زبیر اے دعا بھی کر رہے ہیں اور خطاب بھی کر رہے ہیں۔ حضرات اے ہے تقوی کہ جدوں بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے وہ ہر ایک چیز کو لو ڈر دے۔ اور یہ بات اسی اپنے ذہن دے اندر اگر سوچئے کیا واقعی ساڈے اندر بھی تقوی موجود ہے؟ کدی اسی اپنی آنکھ نو کیا ہوئے، کدی اسی اپنے ہتھاں نو یا پیراں نو کیا ہوئے کہ تو اج تک اللہ دی نافرمانی دے اندر مرتکب ہویا کہ نہیں؟ آئیے میں ایک اور تو بات سنانا۔ بہت بڑے امام نے تاریخ دے، ابن عساکر انہاں دا نام ہے، انہاں دی بہت زیادہ کتب نے، انہاں دے اندر ایک انہاں دی کتاب ہے جو بہت بڑی کتاب ہے جس دا نام تاریخ ابن عساکر بھی ہے اور انہوں تاریخ دمشق بھی کیا جاندہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے کہ 120 جلداں دے اندر مشتمل وہ کتاب ہے، اور امام صاحب نے وہ کتاباں جتنیاں بھی نے اپنے ہاتھ نال تحریر کیتیاں نے۔ اتنے بڑے وقت دے امام نے جس وقت فوت ہو گئے، جنازہ مسجد دے اندر آیا، جو امام صاحب سن مسجد دے اندر، جو خطیب صاحب سن مسجد دے اندر، اس وقت وہ لوگاں دے سامنے کھڑے ہوئے، امام صاحب دی چارپائی پڑھیے، فرمانے لگے میں مجمع حام دے اندر بات کرنا چاہنا، 40 سال ہو گئے نے مینوں اس مسجد دے اندر امامت کران دیاں، اور 40 سالاں دے اندر میں نہیں دیکھیا امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ایک نماز بھی دوسری صف دی بجائے پڑھی ہوئے دوسری صف دے اندر، بلکہ امام صاحب دی زندگی دا ریکارڈ ہے 40 سال میں دیکھتا رہا پہلی صف دے او امام صاحب نمازی ہویا کر دے سن۔ یہ ہے تقوی کہ انسان دے دل دے اندر جدوں اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے پھر او دے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو جاندی ہے۔ آئیے حضرات صحیح مسلم دی روایت پیش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، ایک نوجوان صحابی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، زاروں کی تار روئی جا رہے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ گیا۔ اے دا نام کیے، اے دا نام سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، کمبارہ بچہ ہے، جوان، شادی نہیں ہوئی، دیکھنا ہے دے تقوی دا اور دے دل دے اندر اللہ دا ڈر دیکھنا کتنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بات کرنا شروع کی۔ ایک کون نے حنظلہ، محدثین دی اصطلاح دے اندر انہاں نو غسیل الملائکہ بھی کیا جاندہ ہے۔ اس واسطے جس دن شہید ہوئے نے نا سیدنا حنظلہ احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اج حیران ہاں 70 دے قریب صحابہ جڑے میدان احد دے اندر شہید ہوئے نے، لیکن میں حیران ہاں فرشتیاں نے زمین و آسمان دے درمیان چاندی دا ایک برتن ہے جدے اندر سیدنا حنظلہ نو غسل دلایا جا رہا ہے۔ اس قدر عظیم انسان سن سیدنا حنظلہ رضی اللہ۔ فرمایا ایک صحابی نو جاؤ مدینے دے اندر حنظلہ دی بیوی نو پوچھو کیا بات ہے، اتنی دیر ہوئی کہ اسی وقت ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ دی بیوی آئی ہے تو انہوں ملنا چاہتی ہے۔ فرمائے نو بلاؤ، آ گئی، سامنے آ گئی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آن کے کہنے لگی محبوب جی میں حنظلہ دے بارے تواڈے نو ملنا چاہنی سا، میں تانوں دسنا چاہنی ہاں میرا خاوند جس دن شہید ہویا ہے اللہ دے رسول ادھر اعلان جہاد ہویا ہے تے حنظلہ تے غسل فرضی سی جدی وجہ نال حنظلہ نے اے کم دے اندر جہاد دی آواز پڑھی ہے، اسی وقت دوڑ کے جذبے دے نال میدان جہاد دے اندر کود گیا اور شہادت پا لئیے۔ میں تواڈے کول آئی ہاں، مینوں پتہ ہے کہ جڑے شہداء نے انہاں نو غسل نہیں دلایا جاندا، لیکن میں تواڈے تک پیغام لے کے آئی ہاں کہ میرے خاوند نو فرضی غسل سی، تسی مینوں حکم دو
مینو غسل کرا دا، میں غسل دے دا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے پیاری بھی خاتون نو فرمان لگے، میں آپ بھی حیران ہاں کہ مینو اللہ تعالیٰ نے میرے تو پہلے تینوں یا علم ہے یا اللہ نو علم سی، لیکن تھوڑی دیر پہلے اللہ نے آسمان تو مینو ایک پیغام بھیجے ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیاریا، میں تواڈے حنزلہ دا غسل آپ جنت دے اندر کرا دیتا ہے، غسل کرا دیتا گیا ہے، تیرے خامد نو پریشان ہونے دی بات نہیں۔ اور اے ہوئی حنزلہ رضی اللہ عنہ نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے اور زاروں کی تار روئی جا رہے نے۔ صحیح مسلم دی جڑی روایت میں شروع کی تھی کہ فرمان لگے اللہ دے رسول میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گل تے دس کی ہویا ہے؟ کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی گل تے دس کی ہویا ہے؟ کہندا اللہ دے محبوب جدو تواڈے کول اسی آ کے بیٹھنے ہاں تسی سانو خطاب کر دے ہو، درس دیندے ہو، خطبہ دیندے ہو، میں اسی تواڈا خطبہ سن کے جنت اور جہنم دا ذکر اسی سننے ہاں، جہنم دا ڈر ساڈے دل دے اندر پیدا ہو جاندا ہے، جنت دی تما ساڈے دل دے اندر پیدا ہو جاندی ہے۔ اللہ دے رسول جدوں اسی مسجد تو یا جدوں مجلس چوں باہر نکلنے ہاں میری کفیت بدل جاندی ہے، اور ایک کفیت جڑی ہے نا وہ نہیں رہندی جڑی مسجد دے اندر ہوندی ہے۔ اسی دنیا داری دے اندر لگ جانے ہاں، کاروبار دے اندر، کھیت باڑی اور کام کاج دے اندر جدوں اسی مشغول ہو جانے ہاں وہ کفیت ختم ہو جاندی ہے، اسی بھول جانے ہاں تسی سانو کیڑا واز کیتا جی۔ ہائے ہائے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سونی بات فرمائی۔ آپ ارشاد فرماندے نے او پیارے حنزلہ اگر بندے دی 24 گھنٹے کے ہوئی کفیت رہے، 24 گھنٹے اگر بندے دی ہوئی کفیت رہے، پھر پیارے حنزلہ یہ بندہ جس چوک چو بھی گزرے آسمان تو ملائکہ اے دے نال مصافان کے کرن، اتنا دی نیکی دا روب ہو جائے کہ انسان تے انسان رہے، لوگ تے آ کے نو ملن اور اے دے کولو دعاواں کران، لیکن آپ فرماندے نے لوگاں تو بعد ملائکہ آسمان تو اترن اور جس جگہ تے بھی بندہ پہنچیا ہوئے اینو آن کے او دے نال مصافہ کرن۔ لیکن میرے پیارے حنزلہ 24 گھنٹے ایسی کسی دی کفیت نہیں رہندی۔ حضرات جڑی بات میں بیان کرنا چاہ رہا اس صحابی نے کیا کہ اللہ دے رسول میں منافق ہو گیا۔ اے دسو منافق کیوں ہے؟ کوئی چوری کیتی ہے، کوئی ڈاکہ مارے ہے، کوئی برائی کیتی ہے یا کوئی ایسا کم کیتا ہے؟ نہیں حضرات دل دے اندر صرف یہ ہوئی بات آئی ہے کہ ساڈا وہ کفیت نہیں رہی۔ تقوی جدوں بندے دے دل دے اندر آ جائے بندہ ہر وقت اللہ کو ڈردا رہندا ہے، ہر وقت اللہ دے سامنے رویا کردا ہے۔ وہ بندہ جیڑا ہے وہ ہر وقت اللہ کو ڈردا ہے اور بندیاں کولوں بھی ڈر کے رہندا ہے۔ وہ دے دل دے اندر بات پیدا ہو جاتی، جدوں دل دے اندر ڈر آ جائے اللہ دا پھر سمجھتا ہے میں فلاں بندے نال زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، وہی لمحے دے اندر او دے کولو معذرت کردا ہے، او دے کولو معافی مانگدا ہے کہ کل قیامت والے دن کتے اللہ دے سامنے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ دا دھیان رکھدا ہے۔ اتق اللہ فرمایا تقوی اپنے دل دے اندر پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بے شمار جگہ تے تقوی دی اہمیت نو بیان کیتا ہے۔ قرآن دی متعدد آیات نے جدے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی دا ذکر کیتا ہے اور تقوی دے فوائد و ثمرات بیان کیتے نے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کر دے جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی تانوں وصیت کرنے ہاں۔ کس بات دی وصیت کر رہے ہیں؟ فرمایا تواڈے تو پہلے جڑے لوگ گزرے سن وہ بھی تقوی اختیار کر دے سن، تانوں بھی حکم ہے تسی بھی تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اور حضرات جدو بندہ اللہ کو ڈر جاندہ ہے نا
پھر یاد رکھو اس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندہ ہے، وہ کسے نال ظلم نہیں کردا۔ جدوں اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے پھر کسے نال زیادتی نہیں کردا۔ جدوں دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے پھر کسے دا حق نہیں کھاندا۔ جدوں دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے پھر لمحہ لمحہ ڈر کے زندگی گزار دے۔ جدوں بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، پھر بندہ جھوٹ نہیں بولدا، چغلی تے غیبت نہیں کردا، پھر سود نہیں کھاندا۔ پھر جدوں بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے حرام کاریاں نہیں کردا۔ جدوں بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے پھر بدکاریاں نال منہ نہیں کالا کردا۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی کیا ہے، آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس دن تو ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن اللہ سب نو جمع کرے گا، سارے انو اپنے دربار دے اندر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس دن تو ڈر جاؤ، اس دن دا ڈر اپنی کھلڑی دے اندر اور اپنے دل دے اندر پیدا کر لو۔ اس دن کسے نال کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی، بلکہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس دن دا ڈر پیدا کر لو اپنی جان دے اندر، جس دن کوئی جان کسے دے کم نہیں آئے گی، جس دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ فرمایا کسی دی سفارش بھی نہیں قبول کی جائے گی مگر جنہوں اللہ حکم دے گا۔ آئیے حضرات، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی دی کتنی اہمیت نو بیان فرمایا ہے۔ آپ ہر خطبے تو پہلے خطبہ مسنونہ ہوندہ، ہر امر تو پہلے امام کائنات اس آیات نو پڑھیا کر دے اور لوگاں نو اللہ دا ڈر تے خوف تو متنبع کیا کر دے۔ قرآن پاک دے اندر آیات موجود نے، دیکھو نا، خطبہ مسنونہ ہے، خطبہ نکاح ہے، خطبہ جمعہ ہے، امام کائنات انہاں دے واز تو پہلے سب تو پہلے امام کائنات پڑھیا کر دے سن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والےو اللہ کو لو ڈر جاؤ اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرن دا حق ہے۔ کتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اگر تسی سب تو پہلے اللہ کو لو ڈر جاؤ، اللہ کو لو ڈر کے جدوں بھی گل کرنی ہے تے سیدھی سادھی گل کرنی ہے، سیدھی سادھی گل تسی کرو گے میں تواڈے اعمال صحیح کر دیاں گا اور تانوں معاف کر دیاں گا۔ کتے امام کائنات تیسری آیتیں پڑھیا کر دے سن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ، اللہ کو لو ڈر جاؤ۔ ماپے اپنے بچے نو آندے نے پتر اے بجلی دی تار ننگی ہے دے کول نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ پتر کرنٹ پہ جائے گا، ایس بجلی دی تار دے کول نہیں جانا، اے شو دے قریب نہیں جانا، اے فلاں کم دے قریب نہیں جانا، اگ جلدی ہوئے پتر ذرا پیچھے ہٹ کے بھئی اے دے قریب نہیں جانا۔ ماپے اور جناب عزیز و قارب دوست باپ دنیا تے ہر ایک نو آندے نے اے دے قریب نہ جائیں، ہے ہو جائے گا، ہے ہو جائے گا۔ لیکن میں اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ پاک نے ایک ایک مقام تے اللہ پاک نے ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی ہے۔ فرمایا لوگو گناہ دے
قریب نہ جایا جائے، زیادتی دے قریب نہ جایا جائے، حرام کاری دے قریب نہ جایا جائے، جوے دے قریب نہ جایا جائے، گناہ دے قریب نہ جایا جائے۔ فرمایا اللہ کولو ڈر کے زندگی گزارو، تسی زندگی اللہ کولو ڈر کے گزارو گے، میں رب رحمان تواڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر داں گا۔ ڈر جاؤ، اللہ کولو ڈر جاؤ۔ اور ایتے قرآن دی آیات نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سننا۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے اور آپ دا آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے نے، فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واتیوا اذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے نے، فرمایا لوگو سب تو پہلی بات ہے وہ اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، اللہ کو لو ڈر جاؤ، اللہ کو لو ڈر کے 5 وقت دی نماز ادا کرو، اور فرمایا رمضان دے روزے رکھو، اور اپنے مالا دی زکات ادا کرو، اور اپنے حاکم دے وقت جڑا ہے او دی جڑی بات اس دے عمل کرو، تدخلوا جنت ربکم۔ فرمایا 5 کام تسی کر لو، اللہ کو لو تسی ڈر جاؤ، رب تانوں جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی گارنٹی ہے۔ اور حدیث نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ انہاں نو ایک وصیت فرمائی۔ معاذ کہندے نے امام کائنات نے مینوں وصیت فرمائی، یہ صرف معاذ نو وصیت نہیں بلکہ پوری امت نو وصیت ہے۔ آپ دیو وصیت کی ہے، آپ فرماندے نے اتق اللہ حیثما کنتا، اور میرے پیارے معاذ جتھے بھی رہیں جتھے بھی جائیں اللہ کو لو ڈردا رہیں، جتھے بھی جائیں اور جتھے بھی رہیں اللہ کو لو ڈردا رہیں۔ اعلانیہ خفیہ طور تے اگر تو کمرے دے اندر ہے تاں باہر لوگاں دے اندر ہے تاں، کئی بندیاں دا مزاج ہے لوگاں سامنے متقی بن جانا اور جدو بند کمرے دے اندر ہونا پھر گناہاں دیاں دجیاں اڑانیاں، پھر انہاں دا انداز دیکھنا کہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ آئیے حضرات اس طرح دی بات نہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابینوں کی وصیت فرمائی ہے، فرمایا پیاریاں جتھے بھی جائیں خفیہ اعلانیہ طور تے ہر موقع تے اللہ کو لو ڈردا رہیں، ہر موقع تے اللہ کو لو ڈردا رہیں۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا بھی ہے، آپ اللہ کو لو دعا کیا کر دے سن، اللہم واسالک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے میرے اللہ میں تیرے کو لو سوال کرنا کس بات دا؟ تیرے ڈر دا، تیرے خوف دا۔ اللہ خوف میرے دل دے اندر آ جائے، جڑا خفیہ بھی ہوئے اعلانیہ بھی ہوئے، جڑا پوشیدہ بھی ہوئے جڑا ظاہری بھی ہوئے، اللہ میں ایسی ڈر دا ایسے تقوی دا تیرے کولوں سوال کرنا۔ آئیے حضرات غور کر دے جانا، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور دعا بھی ہے اور اکثر آپ دعا کیا کر دے سن، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا کس گل دا؟ اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا ہدایت دا، اور تیرے کولو سوال کرنا تقوی دا، اللہ تیرے کولو سوال کرنا تقوی دا۔ تسی بھی دعا یاد کرو اور دعا کیتا کرو، اللہ دل دے اندر تقوی دے دے، ڈر پیدا کر دے۔ جدو بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نو بڑے انعامات عطا کر دے، اور اے بندہ اور اس بندے واسطے جنت دا داخل ہے جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا گیا کہ محبوب جی سب نالوں زیادہ کیڑی چیز ہے جڑی لوگاں نو جنت دے اندر داخل کرے گی؟ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ دا ڈر، اور دوسرا حسن اخلاق،
اچھا اخلاق جڑا ہے وہ بھی بندے نو دو عمل جڑے نے امام کائنات فرماندے نے لوگاں نو جنت دے اندر داخل کرن گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر متقین لوگاں دی صفات بیان کیتیاں نے، انہاں دے اوصاف بیان کیتے نے۔ فرمایا تسی ڈھونڈنا نہیں، قرآن دے اندر اسی انہاں لوگاں دے اوصاف بیان کیتے نے جڑے متقین لوگ نے۔ آؤ ذرا کیڑے متقین لوگ نے انہاں دے اوصاف جڑے نے اپنے ذہن دے اندر ذہن نشین کر کے لے جاؤ اور ان اوصاف دے اوپر زندگی گزارو، سمجھنا پھر تہاڈی زندگی پاکیزہ ہے، تہاڈی زندگی کامیابی دی طرف جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جڑے غیب تے ایمان لے آندے نے، دوسرا کم فرمایا نماز پڑھ دے نے، تیسرا اللہ فرماندے نے جڑا سی انہوں نے مال دیتا ہے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے نے، چوتھا اللہ فرماندے نے جڑی کتاب اساں نازل کیتی ہے قرآن اور پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھ دے نے، پانچواں فرمایا وہ آخرت تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ جدے اندر پانچ اوصاف ہو گئے، فرمایا متقین لوگاں دے اوصاف نے۔ اور ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے متقین دے اوصاف چار اوصاف بیان کیتے نے، سورۃ زاریات فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ چار اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے نے متقین دے، اور پہلے نمبر تے فرمایا پہلی صفت انہاں دی کی ہے او لوگ جڑے احسان کرن والے نے، اور دوسرا فرمایا رات نو تھوڑا سوندے نے، کی کر دے نے رات تھوڑا سوندے نے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون تھوڑا رات دا حصہ سوندے نے، تے اگلا کم کیے تیسرا فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون کر دے کی نے زیادہ رات دا حصہ جاگ کے کی کر دینے موبائل استعمال کر، فرمایا نہیں نیٹ استعمال کر دینے نہیں، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ او متقین لوگ جڑے نے اللہ فرماندے نے انہاں دی تیسری صفت ہے کہ جدوں فجر تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاندے نے تے سحری دا وقت ہوندا ہے اپنے رب سامنے روئی جاندے نے، اللہ کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے۔ اور چوتھی صفت کی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا اگر کوئی سوال کرن والا انہاں کولوں منگ دے انہوں بھی دین دینے، اگر کوئی سوال نہیں بھی کردا انہاں دے ذہن دے اندر ہوندا ہے اے بندہ حقدار ہے بغیر سوال کرن والے نو بھی دین دینے۔ اور آئیے میں آخر دے اندر المتقین لوگاں دی جڑے ثمرات نے اللہ پاک نے اب بہت زیادہ ثمرات نے، اگر میں ثمرات بھی بیان کراں صرف دو چار جمعے چاہیے دینے، لیکن میں خیر تے صرف تواڈے سامنے قرآن دیاں چند آیات دے انبار لگانا چاہتا، جڑے لوگ تقوی اختیار کر دینے، جڑے لوگ متقین نے، متقین لوگانو اللہ پاک کی دین گے۔ توجہ کرے آجے پہلا ثمرہ کی انہاں بندیاں واسطے اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ فرماندے نے اور لوگوں جان جاؤ جیڑا بندہ میرے کو ڈر دے میں رب او دی آپ معیت کرنا وا، میں او دا ساتھ آپ دینا، میں او دا ساتھی بن جانا،
میں اودا مددگار بن جانا، انہوں کوئی لوڑ نہیں باڈی گارڈاں دی، انہوں کوئی لوڑ نہیں بندیاں دی، انہوں کسے دا ڈر نہیں ہوندا۔ فرمایا لا تحزن، اور جدو امام کائنات تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدنا ابو بکر جدو غار دے اندر نے، اللہ کی فرما رہے نے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب تسی ڈرو نہ، گھبراؤ نہ، غم نہ کھاؤ، تو تسی کلے نہیں، تواڈے نال میں رب آپ ہاں۔ پتہ کی چلیا؟ جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے اللہ پاک ایسے بندے دا خود ساتھی بن جاندا ہے۔ اور آئیے جڑا بندہ تقوی والا ہے، تقوی دی بدولت دے نال ایسے بندے نو صرف جنت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگاں واسطے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ اور فرمایا قرآن پاک جے قرآن فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماندے نے جڑے بندے تقوی اختیار کر دے نے ایسے بندیاں نو میں جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ جنت دا وارث ہے او لوگ وارث جے جنت دے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہے۔ اور ایسے لوگاں واسطے اللہ پاک نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ دا قرآن جے قرآن سنیا جے فرمایا جدو اسی قیامت والے دن سارے لوگاں نو جمع کران گے، انہاں لوگاں دے اندروں جڑا ساڈا معزز مہمان ہوئے گا وہ کون ہوئے گا؟ متقی ہوئے گا۔ متقین بندے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ساڈے معزز ترین مہمان نے۔ اور آؤ میں قربان جاواں جڑے متقین لوگ نے قیامت والے دن اللہ پاک انہاں نو عذاب جہنم تو بھی دور کرن گے اور پل صراط تو بھی بآسانی گزر جان گے۔ متقین لوگ اللہ تعالیٰ انہوں نے جہنم دے عذاب تو بھی بچائے گا اور پل صراط تو بھی بآسانی گزار دے گا۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور آئیے میں قربان جاواں تقوی کرن والا بندہ جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا، متقی بندہ، اللہ کو ڈرن والا بندہ، اللہ انہوں کی انعام دیں گے۔ اللہ دا قرآن سنیا جے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا۔ اللہ فرماندے نے متقی لوگاں نال اسی تے وعدہ کر لیا کدا؟ جنت دا وعدہ۔ اور فرمایا جنت او دیاں گے جس جنت دے اندر نہراں چل دیاں ہون گیاں، دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، فرمایا پانی دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، اے نہراں تو مستفید ہون گے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہوئے گا۔ متقی لوگ اپنے دلاں دے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ رمضان المبارک دا ماہ مبارک اس واسطے آیا، پیغام دے کے گیا کہ لوگو متقی بن جاؤ، لیکن اسی متقی نہ بن سکے۔ تسی اندازہ لگاؤ جدو رمضان المبارک سی ان ایام دے اندر فجر دی نماز دے نمازی اور آج دے دن دے نمازی گن کے دیکھو، مسجدہ خالی، نمازاں گئیاں، نیکیاں گئیاں، روزے گئے، صدقات و خیرات ختم، نیکیاں ختم ہو گئیاں۔ نانا حضرات اللہ نے فرمایا سی رمضان اس واسطے بھیجیا سی لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ رمضان تو بعد بھی تواڈے اندر و دل دے اندر تقوی اوہی
طریقے نال ہونا چاہیے سی۔ اگر وہ کفیت نہیں پھر معاف کرنا، اپنے ایمان دا محاسبہ کرو اور اپنی نیکیاں دا محاسبہ کرو، غور و فکر کرو کیا ساڈے رمضان دے روزے قبول ہوئے نے کہ نہیں، کیا رمضان دیاں محنتاں کاوشاں اللہ دے ہاں قبول ہوئیاں نے کہ نہیں۔ اگر تسی اسی طریقے اور روش دے نال نیکی کر رہے ہو، سمجھو رمضان دا تواڈے اوپر اثر موجود ہے، رمضان المبارک دیاں نیکیاں دا اثر موجود ہے۔ اگر وہ کفیت ختم ہو گئی ہے، سمجھو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، سلسلہ بھی تواڈے تو ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیش ہاں جگہ تے انہاں متقین لوگاں نال وعدے کیتے جے۔ اللہ نے فرمایا تسی تقوی اختیار کرو میں تواڈی مدد کراں گا، تسی تقوی اختیار کرو میں رب رحمان تواڈے نال محبت کراں گا۔ بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے نا، ولی اوہی رب دا بندہ ہے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تقوی پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، ادو سمجھو بندہ اللہ دا یار بن جاتا ہے، اللہ دا دوست بن جاتا ہے۔ اور میں قربان جاواں، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آج ہر بندہ معیشت دا رونا رو رہا ہے، ہر بندہ کاروبار دا رونا رو رہا ہے، ہر بندہ مہنگائی دا رونا رو رہا ہے، لیکن رب دے بھی قرآن تے غور کرے آ جائیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، جدوں تسی ایمان والے ہو جاؤ گے، دوجا کم فرمایا جدوں تسی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ گے، میں رب کی کراں گا، آسمان تو برکتاں نازل فرماواں گا، زمین بھی برکتاں اگالے گی، آسمان کو بھی برکتاں دا نزول ہوئے گا۔ بلکہ کتے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑا بندہ اللہ کو ڈر گیا، اللہ فرماندے نے من امرِهِ يُسْرًا، میں اس بندے دے کام آسان کر دیاں گا۔ کتے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جدوں تسی میرے کو ڈرن والے بن جاؤ گے، میں رب تانوں اوتھوں رزق دیاں گا جتھے تہاڈا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ذَلِكَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ فرمایا تقوی تسی اختیار کر لو، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، میں تہاڈے گناہاں نوں مٹا دیاں گا اور تانوں اجر عظیم عطا کر دیاں گا۔ دیکھو کتنے انعامات نے، یقین مانو قرآن پاک دیاں آیات یہ بھریاں پیاں نے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا بار بار اعلان اور تلقین کر رہا ہے، ہر عبادت دا مقصد کی ہے، ہر عبادت دا نچوڑ کی ہے۔ اللہ نے ہر گل دے اینڈ ایتھی مکایا ہے، فرمایا لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، نماز اللہ دا ڈر پیدا کر دیے، روزہ اللہ دا ڈر پیدا کر دے، اور فرمایا اے انسان نو انسان بناندا ہے اللہ دا ڈر۔ جدو ڈر پیدا ہو جائے پھر اللہ دی عزت دی قسم بندہ کسے نال زیادتی نہیں جے کردا، ظلم نہیں جے کردا، کسے دا حق نہیں جے کھاندا۔ جدوں ڈر پیدا اللہ دا دل دے اندر ہو جائے پھر جھوٹ نہیں بولدا، کسے دی چگلی تے غیبت نہیں کردا، ہر گناہ کرن تو پہلے او دے ذہن دے اندر ہوندا ہے کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے۔ جدوں ایک کفیت پیدا ہو جائے گی، حدیث بخاری دے اندر آندا ہے امام کائنات فرماندے نے قیامت والے دن 7 قسم دے بندے ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ انہاں دے اندروں او بندہ ہوئے گا جڑا دنیا تے اللہ کو ڈر کے زندگی گزاردا ہوئے گا، قیامت والے دن ایسے بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو متقین لوگاں دی صف دے اندر شامل فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال متقین لوگاں دیاں جو اوصاف و خوبیاں نے وہ ساڈے اندر اللہ تعالی ساڈے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی
اللہ سانو تقوی دی دولت نال مالا مال کر دے. دنیا دی دولت ہر بندہ منگدا ہے لیکن تقوی والی دولت بھی اللہ کو منگیا کرو. اللہ تعالیٰ سانو سب نو تقوی دی دولت نال مالا مال فرمائے. الہ العالمین اللہ جو کچھ سنیا سنایا ہے صحیح معنی دے اندر اللہ سانو عمل کرنے دی اور اس دے مطابق زندگی گزارنے دی اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.